السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے رول اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے بہترین پرفارم کر رہے ہوں گے۔ یہ سال ملت اسلامیہ کے لیے بہت ساری کٹھنائیاں لے کر حاضر ہوا ہے، جو کہ جن میں سے اسرائیلی جارحیت فلسطین کے خلاف ہماری تمام ملت اسلامیہ کے دل میں پیوست وہ خنجر ہے کہ جب تک اسرائیل کا وجود سوائے ہستی سے مٹ نہیں جاتا یہ خنجر نکل نہیں سکتا، اور یہ خنجر اسی صورت میں اس خنجر سے لگے ہوئے جو زخم ہے وہ اسی صورت میں بھر سکتے ہیں جب اسرائیل کو منہ توڑ اسی کی زبان میں جواب دیا جائے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم قوم نہیں ہیں، ہم ملت نہیں ہیں۔ میرے اقبال کہہ گئے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہم بدقسمتی سے صرف ہجوم بن کے رہتے ہیں۔ کاش کہ میرے قائد اعظم محمد علی جناح کاش تھوڑا عرصہ اور اس دنیا میں قیام کر جاتے، شاید وہ اس بکھری ہوئی ملت کو سمیٹ پاتے، یا ایک ایسا دھارا، ایک ایسا رخ دکھا جاتے نیا جو کہ ہمارے کئی سو برس کے لیے کافی ہوتی۔ آج سے 2 ہفتے پہلے شام نے اسرائیل کے اوپر S-200 جو میزائل سسٹم ہے اس سے حملہ کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، اعلامیہ میں جاری کیا کہ ہاں حملہ تو ہوا ہے لیکن ٹارگیٹڈ جگہ سے کافی آگے ہوا ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو کیسے پتا کہ ٹارگیٹڈ جگہ کون سی تھی؟ اب جب اسرائیل سے پوچھا گیا کہ وہ ٹارگیٹڈ جگہ کون سی تھی تو اسرائیل کہتا ہے، اسرائیل کے جو ترجمان ہیں وہ نیشنل ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں نہیں جی ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ وہ حملے کی ٹارگیٹ جگہ کون سی تھی۔ پہلی بات کہ آپ کو یہ کیسے پتا کہ ٹارگیٹڈ جگہ کون سی تھی؟ دوسری بات یہ کہ آپ نام لیتے ہوئے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ دنیا تو جہاں پر حملہ ہوتا ہے، انڈیا میں ایک سرجیکل اسٹرائک کا شوچا جو اٹھا تھا، فیک سرجیکل اسٹرائک کا، انہوں نے تو فیک فوٹیجز بنا کے دنیا میں ہر جگہ شیئر کر دیے تھے۔ تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں وہ جگہ دکھانے سے جو کہ آپ کے بقول ٹارگیٹڈ جگہ تھی؟ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی چلوں۔ ہوا یہ کہ شام میں جو ایرانی سپورٹ موجود تھی ان کے کیمپس پہ پہلے حملہ کیا اسرائیل نے میزائل داغا شام کے اندر ایرانی جو سپورٹ کے کیمپس تھے ادھر، کیونکہ ایران سپورٹ کرتا ہے لبنان میں حزب اللہ کو، اور تمام جو رسد ہے، کمک ہے، وہ شام کے ذریعے ہوتی ہوئی لبنان پہنچتی ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے شامی اور ایرانی دونوں غصے میں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے اسرائیل کہتا ہے کہ جناب جو جگہ ٹارگیٹڈ تھی ادھر تو نہیں گرا یہ جو میزائل ہے، کہیں اور جا کے گرا ہے۔ تو جناب یہ بات بچہ جانتا ہے کہ S-400 لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو کہ روس کے پاس اس وقت موجود ہے، رشیا کے پاس اس وقت موجود ہے میزائل سسٹمز کی، وہ سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اور S-300 تو دنیا کے بہت سارے ملکوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے، 400 رشیا کے پاس ہے۔ تو اس سے ایک کیٹیگری اگر پیچھے چلے جائیں تو S-200 ہے، وہ کوئی ایسی دگرگوں ٹائپ کی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ آپ کیرم نہیں کھیلتے S-200 سے، جہاں پر نشانہ مارا جاتا ہے اس کا نشانہ ادھر ایگزیکٹ نہیں تو 19-20 کر کے لگتا ہے، جتنی دور جگہ آپ بتا رہے ہیں وہاں نہیں لگتا۔ اچھا جی، شام کا اس جگہ کو اٹیک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے محفوظ پاکستان کے اٹامک اثاثے ہیں نا اتنے کسی ملک کے نہیں ہیں۔ شام کو بھنک تھی کہ اسرائیل کے جو اٹامک اثاثے ہیں وہ کدھر ہے؟ 2 اسرائیل نے اس کو علل اعلان کبھی قبول نہیں کیا کہ وہ نیوکلیئر انرجی جو ہے وہ پروڈیوس کر چکا ہے، وہ نیوکلیئر پاور بن چکا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ بات ایکسیپٹ کرتا ہے تو جناب اس کے جو آقا ہیں جنہوں نے اس گنڈے کو، اس لے پالک اولاد کو لے کے پالا ہے اور اتنا سینچا ہے، ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جناب جس کا نتیجہ فلسطین میں جو جارحیت ہے اس کی شکل میں نکل کے سامنے آتا ہے۔ اچھا، جارحیت ہوتی ہے فلسطین کے اندر جمعۃ الوداع کے موقع پر، مسجد اقصی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مسلمانوں کے دل سے کتنے قریب ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جمعۃ الوداع مسلمانوں کا ایک ہولی اوکیزن ہے جس کو منایا جاتا ہے، اور اس وقت مسجد اقصی میں جو تعداد ہے مسلمانوں کی وہ کس وقت زیادہ ہوگی؟ ساری ریکی یہ کر چکے ہیں اور انہوں نے اندھا دھند گھس کے جو تشدد اور بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، میرے خیال سے وہ نہتے مسلمانوں کے اوپر یا نہتے یہودیوں کے اوپر مسلمان کرنا تو گوارا نہیں کر سکتے۔ کسی کا دل ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی کسی بھی مہذب قوم کا دل ایسا نہیں ہو سکتا۔ سوری، میں مہذب کہنا بھول گئی تھی، اور شاید ہٹلر نے صحیح کہا تھا، بالکل صحیح کہہ گیا تھا کہ میں چن چن کے ان لوگوں کو ماروں گا لیکن ان میں سے کچھ کو زندہ بھی چھوڑ دوں گا تاکہ آنے والی نسل یہ دیکھ سکے کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا اور ان سے دنیا کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور دنیا اس وقت میرے فیصلے کو صحیح کرے گی۔ 2، میں اس چیز کی سختی سے کنڈیم کرتی ہوں کہ کسی بھی بے گناہ کا خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے، واقعی میں دل دکھتا ہے۔ اور 1 ارب مسلمانوں کی خاموشی دیکھ کے اپنے اوپر
لعنت اور ملامت کا دل کرتا ہے. انفارچونیٹلی ہم دنیا کی 1.6% آبادی ہونے کے باوجود کشکول لیے ہاتھ میں ان لوگوں کے محتاج ہیں. تو سوال کرتی ہوں جن جن مذہبی پارٹیز کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں کتنوں نے دھرنے نکالے اب تک؟ کتنوں نے ابھی تک کنڈیم کیا اس عمل کو؟ کتنوں نے مطالبہ کیا اسرائیل کے خلاف کوئی جاری کارروائی کرنے کا؟ آئیے جناب دھرنے دیجیے اس بات پہ تو سول سوسائٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. کہاں ہیں آپ لوگ؟ مجھے کسی کی آواز نظر نہیں آئی. مجھے معذرت کے ساتھ جن لوگوں کو فحش اور بدکار کہتے ہیں میڈیا انڈسٹری، ان میں سے کتنے لوگوں نے سخت الفاظ میں اس بات کی مذمت کی، لیکن آپ لوگ کہاں ہیں؟ آپ لوگوں کے جلسے جلوس، آپ لوگوں کی تمام وہ پروٹیسٹ جو کہ عام عوام کے لیے ہوتا ہے، جو کہ ذرا سی باتوں کے اوپر ہوتا ہے، جو آپ لوگ رستے بلاک کر دیتے ہیں، عام عوام کو پریشان کرتے ہیں، وہ ایٹیٹیوڈ اس وقت کہاں ہے؟ اس کی اس وقت شدید ضرورت ہے. ایٹیٹیوڈ کو باہر نکالیے. کہاں ہے وہ ایٹیٹیوڈ؟ یروشلم کے اندر شیخ جراح نام کا ایک علاقہ یا ایک محلہ کہہ لیجیے موجود ہے. وہاں پر کچھ سو لوگ، کچھ سو گھرانے رہ گئے ہیں، کچھ سو گھر رہ گئے ہیں جو کہ مسلمان ہیں، اور وہ پورا علاقہ اسرائیل کے انڈر جا چکا ہوا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے اسرائیلی وہاں کے جو یہودی تھے انہوں نے لوکل کورٹ میں ایک درخواست دی، ایک وہاں پر پٹیشن دائر کی کہ یہ علاقہ ہماری ملکیت ہے کیونکہ ہم یہاں پر وسیع تعداد میں ہیں، چنانچہ یہ جو بقیہ علاقہ ہے وہ ان مسلمانوں سے لے کے ہمارے انڈر واپس دیا جائے. وہاں کی لوکل کورٹ نے یہودیوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا، اسرائیل کے حق میں فیصلہ سنا دیا، اسرائیلیوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا. لیکن مسلمانوں نے اس جگہ پر اسٹے آرڈر لیا. انہوں نے وہاں کی لوکل کورٹ میں پٹیشن دوبارہ دائر کی اور کہا کہ یہ ہم یہاں پر اوبیسلی جو بھی انہوں نے لکھا ہوگا اس درخواست میں وہ تمام چیزیں اس وقت میڈیا میں موجود نہیں ہیں. ان کو مل گیا اسٹے آرڈر، مسلمانوں کو مل گیا اسٹے آرڈر، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ بھیڑیوں کے بیچ میں ایک بھیڑ سیف رہ پائے گی؟ اور وہ بھیڑیے بھی ایسے جو بھوکے بھیڑیے ہیں. کورٹ ایک ریاستی ادارہ ہے اور ریاست اسرائیل کس چیز کو پروموٹ کرتی ہے؟ یہودیزم کو پروموٹ کرتی ہے، یہودیوں کو پروموٹ کرتی ہے. وہ ایک مسلم علاقے کو چند سو یا چند ہزار مسلمانوں کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. اب دوبارہ جو حملہ ہوا ہے وہ ہوا ہے 27ویں شب کو، جمعۃ الوداع کا ایک حملہ، پھر جو 27ویں شب آئی وہ ان کے اس دن سے عین مطابقت رکھتی تھی جو کہ ان کا بقول جنگ جیتنے کا دن تھا، سو کالڈ جنگ جو کہ انہوں نے جیتی تھی عربوں کے خلاف 1967 کی. وہ دن جو ہے وہ 27ویں شب کے دن تھا. 27ویں شب کو ہو رہی تھی مسجد میں مسلمانوں کی عبادات. وہ عبادات جب اس عوام کو نظر آتی کہ جو کہ ہجوم کی شکل میں ناچتے گاتے اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے جناب بڑھے چلے جا رہے تھے اپنے زوم میں، مسجد اقصیٰ سے ہو کر انہوں نے گزرنا تھا، اور جب وہ دیکھتے تو ظاہری سی بات ہے ان کو اچھا فیل نہیں ہوتا، کسی کو بھی اچھا فیل نہیں ہوگا کہ اتنا مارنے کے بعد مسلمان، اور ابھی کچھ ایک آدھ دن پہلے کہ حملے کے بعد مسلمان پھر اپنی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. جناب یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ معجزے ہضم نہیں ہوتے اسرائیلیوں کو. یہ صرف اس ہجوم کو خوش کرنے کے لیے دوبارہ سے ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچائی گئی، دوبارہ سے ان کو وہاں سے ہلایا گیا، دوبارہ سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا تاکہ ان کی اسرائیلی عوام خوش ہو سکے. عورتوں، بوڑھوں پہ اور جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے ان پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا. اسلام کو ہم ایسے ہی دین فطرت اور امن کا مذہب نہیں کہتے. میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے. آپ لوگ جس دینی تنظیم سے منسلک ہیں جناب ان کو کہیے آئیے سڑکوں پر. وہ کدھر ہیں لوگ جنہوں نے ڈیموکریٹک موومنٹ اسٹارٹ کی ہوئی تھی اپنے لوٹے بچانے کے چکر میں، اپنی کرسیاں بچانے کے چکر میں، اپنی کرپشن کے اوپر پردہ ڈالنے کے چکر میں، جنہوں نے PDM بنائی ہوئی ہیں. جناب آئیے نا، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، آئیے میدان میں، اس کے خلاف بولیے، اس کے خلاف لڑیے. عام عوام اگر آپ یہ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں نا تو ہم اتنے پاگل عوام ہیں، ہم اتنے دماغ سے پھرے ہوئے عوام ہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ سے ووٹ دے دیں گے. آپ کچھ کر کے تو دکھائیے. آپ ان نہتے فلسطینیوں کے خلاف صرف آواز بلند کر دیجیے. ایکشن تو آپ سے نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ آپ جس کی روٹیاں کھا رہے ہیں وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا. ہم جس ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، ہم جس ایڈ پہ پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی. لیکن آئیے منہ سے چند الفاظ ہی نکال دیجیے. رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک 6 فٹ لمبے فوجیوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ گھورتا ہوا، ان کو للکارتا ہوا وہ ننھا ایسا مجاہد جو کہ جس کی عمر 10 یا 12 سال ہوگی، جس کی نظریں بھی نہیں مل رہی تھیں اس 6 فٹ کے فوجی کے ساتھ. جو پکچرز ریلیز ہوئی ہیں، جائیے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے.
اگر نیٹ فلکس کی ٹاپ ریٹنگ موویز سے فرصت مل جائے تو وہ پکچرز دیکھیے گا. اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹرینڈنگ نمبر 1 پہ کیا چل رہا ہے نیٹ فلکس کے اوپر, مجھے بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ان پکچرز کو دیکھیے جس میں اسرائیل کا عربی ننھا سا مجاہد اپنی کیپیسٹی کے اندر بہترین پرفارم کر رہا ہے. وہاں کی عورتیں ڈٹ جاتی ہیں, ان بچوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں, ان بزرگوں کے ہاتھوں میں جو چیز آئی انہوں نے کھینچ کے ماری, انہوں نے پرواہ نہیں کی. جناب ہم نیوکلیئر پاور ہو کے ہم اتنے مضبوط ہو کے بھی ڈرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ اب تک کوئی آواز عرب امارات سے کیوں نہیں اٹھی. ہم اتنے بےحس ہو گئے ہیں کہ ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ قبلہ اول کو بچانے کے لیے ہمارے منہ سے کچھ چند الفاظ بھی نہیں نکلیں گے. کیا ہم اس کو سرکاری اور عالمی سطح پر اس کو کنڈیم بھی نہیں کریں گے؟ کیا اس انبیاء کی سرزمین جہاں پر ہمارے جد امجد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مدفن ہے, جہاں پر ان کی جائے پیدائش ہے, ہم اس کو سیف نہیں کریں گے؟ ہم بہت دعوے کرتے ہیں پاکستان اسلام کا مضبوط قلعہ ہے. پاکستان اسلام کا مضبوط قلعہ نہیں ہے, پاکستان شرک کا گڑھ ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں پر کتابوں میں آج بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں پر 2 فرقوں کے مولانا ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دیتے ہیں. یہ وہ پاکستان ہے, یہ وہ شرک کا گڑھ ہے جہاں پر قبروں کے آگے آج بھی سجدہ کیا جاتا ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں پر خدا را اس فرقہ بازی کی لعنت سے باہر آئیے, ملت بنیے, قوم بنیے, تاکہ جو باہر سے عوامل آپ کو کچلنے کے درپے ہیں آپ ان سے لڑ تو سکیں, آپ ان سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات تو کر سکیں. کل کو جب کسی سنی کا خون بہے, کل کو جب کسی شیعہ کا خون بہے تو سنی یہ نہ کہے کہ یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے, یہ تو کافر ہے, یہ واجب القتل ہے. یاد رکھیے آپ کو مارنے کے لیے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کا سرٹیفکیٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ صرف آپ کو مسلمان سمجھ کے مارے گا. اور ہم ایک دوسرے کو شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث قادیانی احمدی نجدی اور نہ جانے کیا کیا سرٹیفکیٹ سے نوازتے ہیں, تو خود ہی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کام. اجازت دیجیے گا, شاید بہت جذبات میں بہہ کے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ اگلی ویڈیو کسی خیر کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اور مجھے شاید کوئی اچھی خبر اس ملت اسلامیہ کی جانب سے فلسطین کے اندر ہوئی جاہلیت کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام اٹھایا جائے گا ہماری ملت اسلامیہ کی طرف سے. شکریہ, جزاک اللہ, خوش رہیے, آباد رہیے, اور ملت اسلامیہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے, اور جو ہو سکے اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے اس کو کنڈیم ضرور کیجیے. تھینک یو, اللہ حافظ.